بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 37۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا۔ تو جملہ فعلیہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ ہمارا جملہ اسمیہ ہے۔ تو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیسے کریں گے؟ سمپل ہم یہ کریں گے، جو ہمارا فاعل ہے اس کو ہم لوگ شروع میں لے جائیں گے تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اگر شروع میں ہمارا فعل تھا تو وہ جملہ فعلیہ تھا، لیکن اب ہم لوگوں نے فاعل کو اٹھا کے شروع میں لے گئے ہیں تو وہ جملہ ہمارا جملہ اسمیہ بن گیا ہے۔ اب جو ہمارا فاعل ہے وہ ہمارا مبتدا کہلائے گا، اور جو ہمارا فعل اور مفعول ہے وہ ہماری خبر کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، سو یہاں پر دیکھیں خلق اللہ الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور یہاں پر دیکھیں اللہ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ فاعل سے شروع ہو رہا ہے، فاعل ہمارا مبتدا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہمارا جملہ فعلیہ ہے اس کو ہم لوگوں نے جو جملہ اسمیہ بنایا ہے وہ کیوں بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کے اندر اسمیہ کے مطابق جو زور ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا اس میں فعل کی نسبت بہت زیادہ زور ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں زور جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ کہ اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی انسان کو تخلیق کیا ہے، اس جملے میں زور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہمارا فاعل ہے وہ تو مبتدا بن گیا ہے، تو اب کیا کریں گے ہم اس جملے کے اندر؟ جیسے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے شروع میں انا یا لام زبر لا کا استعمال کیا تھا، یا ان دونوں کو اکٹھے ہی ہم نے استعمال کیا تھا، اور واو کا اسمیہ کا استعمال کیا تھا، وہ ہم ادھر کر سکتے ہیں۔ یعنی اب یہ جو ہمارا جملہ ہے جس میں ہم فاعل کو شروع میں لے آئے ہیں، یہ اب ہمارا جملہ اسمیہ بن گیا ہے، تو اس کے شروع میں ہم لوگ انا کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے پہلے واو کا اسمیہ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور شروع میں لام زبر لا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جملہ اسمیہ جو ہے اس میں بہت زیادہ زور پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو اپنا فاعل جو ہے اس کو شروع میں لیا جملہ اسمیہ بنا لیا جملہ فعلیہ سے، تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو فاعل ہے ہم لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے لیے ہم لوگ اس کو شروع میں لے اور اس کو مبتدا بنا لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس جملے میں اللہ جو ہے اللہ نے تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے، تو شروع میں ہم اللہ تعالیٰ کو لے آئے، یعنی اللہ کو شروع میں لے آئے، تو اس سے کیا ہوگا جملے میں ایک تو زور بہت زیادہ پیدا ہو گیا، اور فاعل کو بہت زیادہ اہمیت مل گئی ہے کہ اللہ نے تخلیق کیا انسان۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ڈفرنٹ سینٹینسز ہے کہ مسلمان نے کافر کو قتل کیا جنگ میں، کہ مسلمان نے کافر کو جنگ میں قتل کیا۔ اب اس کا ہم لوگ واحد مذکر میں ایک جملہ بنائیں گے، مثنیٰ مذکر کا جملہ بنائیں گے، جمع مذکر کا جملہ بنائیں گے، اسی طرح یہاں پہ مؤنث کے بھی جملے بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جملے ہمارے فعلیہ ہوں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں مسلمان نے کافر کو قتل کیا جنگ میں، جنگ میں فی الحربی یہ ہمارا متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، کافر کو قتل کیا، کس نے قتل کیا؟ مسلمان نے۔ سو مسلمان یہاں پر ہمارے پاس فاعل ہے، اور کافر جو ہمارا مفعول ہے، اور قتل یہ ہمارا ورب ہے۔ تو قتل المسلم، قتل المسلم الکافر فی الحرب، یہاں پر دیکھیں یہ جو مسلم ہے یہ فاعل تھا، پیش کے ساتھ آیا ہے، اور یہ ہمارا مفعول تھا، یہ زبر کے ساتھ آیا ہے، اور یہ واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر دیکھیں واحد آیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مسلم ہے وہ واحد ہے۔ اب مثنیٰ کی بات ہو رہی ہے تو جو ہمارا ورب ہے، چونکہ یہاں پر ہمارا جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے، اس لیے ہمارا ورب جو ہے یا تو فرسٹ گردان کا پہلا صیغہ لگے گا یا چوتھا۔ تو قتل المسلمان الکافرین فی الحرب، یہ رفع میں ہوگا اور یہ نصب میں، یہ دونوں مثنیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، جمع میں دیکھیں یہاں پہ جو چینجز آئیں گی وہ یہ ہو گئی کہ جو فاعل ہے اور مفعول ہے اس کو ہم لوگ جمع میں لے جائیں گے، اور المسلمون یہ جمع ہماری ہے ایک تو مذکر کی، اور دوسرا یہ کہ یہ رفع میں ہے، اور کافرین یہ نصب میں چلی گئی ہے، اور یہ مفعول ہے اور یہ نصب میں ہے۔ واحد مؤنث کی بات کریں تو قتلت المسلمات، چونکہ اب مسلمان عورت کی بات ہو رہی ہے تو مسلمات بولتا لگا لی، اور کافراتا نصب میں، یہ تھا ہمارا رفع میں فی الحربی۔ سے مثنیٰ مؤنث کی بات کریں تو قتلت المسلماتانی رفع میں، اور کافراتین یہ نصب میں فی الحربی جنگ میں۔
اگر ہم جمع مؤنث کی بات کریں تو قتلت المسلمات الکافراتی، مسلمات الکافراتی، یہ ہمارا رفع میں ہے اور یہ ہمارا مثنیٰ میں ہے فی الحرب جنگ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ تھے ہمارے جملہ فعلیہ. اب اگر ہم ان کو جملہ اسمیہ میں لے کر جائیں تو کیا کرنا ہے ہم نے شروع میں یہ اپنا فاعل اٹھانا ہے اور اس کو شروع میں لے آنا. المسلم قتل الکافر فی الحرب، المسلمتان قتل الکافرین فی الحرب، المسلمون قتل الکافرین فی الحرب، المسلمۃ قتلت الکافرات فی الحرب، المسلمتان قتلت الکافراتین فی الحرب، المسلمات قتلت الکافرات فی الحرب. ٹھیک ہے. سو کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہاں پر ہم لوگوں کے پاس ایک ایگزامپل ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. یہاں پر دیکھیں ایک تو یہ سوالیہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے شروع میں جو ہے وہ ہمارا فاعل آ گیا ہے. تو یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ابراہیم تم نے کیا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ. ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے تو تب لوگوں نے ان سے جا کے یہ بات پوچھی تھی کہ اَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا جو پریکٹس ورک ہے وہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. استاد جماعت میں داخل ہوا، یہ آپ کا پریکٹس ورک ہے. آپ نے اس کے سب سے پہلے جو جملہ فعلیہ ہے وہ تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ آپ لوگ پہلے اس کا واحد مذکر ریڈی کر دیں گے، اس کے بعد مثنیٰ مذکر، پھر جمع مذکر، اس کے بعد واحد مؤنث، پھر جمع مؤنث، پھر اس کے بعد مثنیٰ مؤنث آپ اس کا ریڈی کریں گے. اس کے بعد جو ہمارا یہ آپ لوگوں نے 6 سینٹینس جب بنا لینے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کو کنورٹ کرنا ہے جملہ اسمیہ میں. اور جملہ اسمیہ میں بھی آپ نے واحد مذکر، مثنیٰ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، مثنیٰ مؤنث اور جمع مؤنث کے یہ 6 سینٹینسز آپ لوگوں نے ان میں کنورٹ کر دینے. جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دینا. یہی آپ کا پریکٹس ورک ہے. سو یہ آپ کا سینٹینس یہ ہے کہ استاد جماعت میں داخل ہوا. جماعت کو کہتے ہیں عربی میں فصلی میں یعنی فی الفصلی. استاد جماعت میں داخل ہوا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپس آپ کا سمجھ میں آیا ہوگا. اس میں ہم لوگوں نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا ہے، جس کے لیے ہم لوگوں نے صرف اسے ایک چینجز کی ہے کہ جو ہمارا فاعل تھا وہ ہم لوگوں نے شروع میں لے آئے ہیں اور فاعل کو ہم نے مبتدا کہا ہے اور جو ہمارا فعل اور مفعول ہے اس کو ہم نے کہا کہ یہ ہماری خبر ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا کہ ہم لوگ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں اس لیے لے کر گئے تھے کیونکہ جملہ اسمیہ میں زور بہت زیادہ ہوتا ہے اور زور زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ بنا دیا. اب جب یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے تو اس میں ہم لوگ جملہ اسمیہ میں جیسے پہلے زور پیدا کرتے تھے انا، لام زبر لام، اس کے علاوہ واو قسمیہ اس کو لگاتے تھے. اسی طرح اب ہم اس سینٹینس کے اندر بھی انا، لام زبر لا اور واو قسمیہ کا استعمال کرنا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ زور پیدا ہو جائے گا. سو آپ کو اس کا پریکٹس ورک بھی دیا گیا ہے، پریکٹس بھی کروا دی گئی ہے. سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی اس میں کوئی پرابلم ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.